اسلام عطا کیا۔ اسلام میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق جن میں ہمارا ایمان، عبادات وغیرہ آتے ہیں، اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق جن میں ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ آتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، رمضان آتا ہے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو بہت کبیرہ گناہ ہوگا اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق حج وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب بندوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ معاملہ چاہے ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ ہو یا دور کے لوگوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں، اور اعلیٰ ترین اخلاق جو کہ پسندیدہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق یعنی اخلاقی اعلیٰ اقدار کی تکمیل کروں۔ اور پھر آپ خود بھی بہترین اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں جو اخلاق پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو اس لیے وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اپ ٹو دا مارک ہے، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں، کہاں کمی ہے، کہاں مزید ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو امپروو کریں، کیونکہ اخلاق کا لفظ جو ہے وہ خلق سے ہے۔ ایک انسان کی فزیکل باڈی ہے اور ایک انسان کے اعمال ہیں، اور انسان کی گفتگو ہے، انسان کے دیکھنے کا انداز ہے، انسان کے چلنے کا انداز ہے، اس کی عادات ہیں۔ تو ہمیں اپنی عادات کا ضرور جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے بندوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کو اتنے بڑے درجے پر لے جائے کہ اللہ کی محبت بھی اس کو مل جائے اور بندے بھی اسے پسند کریں، تو وہ چیز ہمیں اپنے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود مہربانی کرنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے پر مہربانی کریں، اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گھٹیا اخلاق سے نفرت کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، بلکہ گھٹیا اخلاق کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب دیکھیں، بندوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں، اور اس کے لیے پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں اچھے ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ یعنی آپ کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ ہوں گے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو پسند کرتے ہیں اور کن کو اپنے قریب رکھنا پسند کریں گے قیامت کے دن، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے، اور جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، ان چیزوں کو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ افضل ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، ہم سچی زبان والے کو تو پہچانتے ہیں، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو زبان کے بھی سچے ہوں اور جن کا دل صاف ہو۔ صاف دل کے لوگ، دلوں میں بغض اور حسد اور بغاوت اور خیانت، دھوکہ بازی یہ نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ یعنی اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے محبت پیدا کرنے کی؟ کہ سلام کو خوب عام کیا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اس کا شوق بھی رکھتا ہے، لیکن جنت میں جانے والوں کی کوالٹیز کیا ہیں، کون سے لوگ جنت میں جانے کے لیے سوٹیبل ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور کون سی چیزیں جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی وہ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، جیسے دنیا میں ہر شخص کینیڈا نہیں آ سکتا، ہر شخص یعنی دنیا میں جتنے بھی گلوب پہ لوگ ہیں، ہر شخص امریکہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے، اور جو ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ امیگریشن لے کر یہاں پر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ سے کتنے سوال کیے گئے، آپ کی کون کون سی چیزیں دیکھی گئی، اور اگر وہ پوری نہیں تھی تو پھر کیا کیا گیا۔ جن لوگوں کی نہیں، ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، وہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، کیا کریں؟ کوالیفیکیشن کو میٹ کریں۔ جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں سلیکٹڈ لوگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بندوں کو مختلف قسم کے ٹیسٹ میں ڈال کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے اور کون نہیں کرتا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ پھر ہمیں جنت کے لیے اجازت ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو کہ انتی رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ادخل بک من اشاء، تم میں سے جس کو میں چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی جنت کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں اس زندگی کے اندر جن کی وجہ سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور ان میں سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا، جو دوسروں پر مہربان ہو، رحیم ہو۔ دوسرا ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو، یعنی رحم اور شفقت کرنے والا اور ہر ایک کے لیے نرم دل ہونا، لوگوں کے لیے سختی نہ کرنا۔ پھر اسی طرح مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، ان کا آپس کا تعلق رحماء بینہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں۔ وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا تو باقی بھی جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔
یعنی مسلمانوں کی آپس کی بانڈنگ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پورے جسم کی بانڈنگ آپس میں، ان میں سے کوئی چیز الگ تو نہیں ہے نا، سارا جسم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جیلس نہ ہو. جیلس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو انسان کیا کہے، انسان خوش ہونے کے بجائے تکلیف محسوس کرے. اب یہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ آپ کی کسی بہن کو کچھ مل گیا، بھائی کو کچھ مل گیا، کوئی نعمت اللہ نے دنیا کی دی، آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر آپ اس پر خوش ہیں کہ الحمدللہ دوسرے کو اچھی چیز مل گئی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں، آپ نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کسی کی نعمت پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں. کسی نے اچھی گاڑی لے لی، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، آپ کو کیسا لگا؟ جبکہ آپ کے پاس ویسی گاڑی نہیں یا آپ کے پاس ویسا گھر نہیں، تو آپ کے دل میں افسوس اور غم آیا یا خوشی آئی؟ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اور پھر مزید تمنا یہ کہ چلا جائے، اس سے کسی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائیے، تو یاد رکھیے یہ جنت میں جانے والوں کی خوبی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ. جیسے وہ آکشن ہوتی ہے نا کہ ایک کہتا ہے میں اتنے کا لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنے کا لوں گا، اور وہ اس کا سودا توڑا دیتا ہے. فرمایا نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نفرتیں دل میں پال کے نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے. نہیں، کسی نے کوئی سودا کر لیا ہے، مثلا کوئی کسی شاپ میں کھڑا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے، تو ادھر سے آپ پہنچ گئے، آپ کہتے کتنے کی لیا، اتنے کی، اچھا چلو میں اتنے دیتا ہوں، مجھے دے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کہیں رشتے کی بات ڈالی اور آپ کو پتا ہے کہ رشتے کی بات چل رہی ہے، تو بیچ میں انٹرفیئر کر کے اپنا رشتہ نہ ڈال دیں، پہلے وہاں ہاں یا نہ ہونے دیں. فرمایا اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. کیا کیا نہیں کرنا؟ کسی پر کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا، شاباش. کسی کو ذلیل نہیں کرنا، ویری گڈ. کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، بے عزت نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دل میں کسی اور کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، کسی سے بے وقوف ہے، اس کو تو کچھ عقل نہیں، اور یعنی برے برے خیالات اس کے بارے میں رکھے. پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یہ 3 چیزیں حرام ہیں، مال، خون اور عزت و آبرو. تو بعض اوقات لوگ کسی کو قتل تو نہیں کرتے، خون حرام ہے، چوری بھی نہیں اس کی کرتے، لیکن اس کی بے عزتی بہت کر دیتے ہیں، اور یہ بہت عام ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر سے باہر کرنے کا کوئی کام ہے. گھر کے اندر اپنے بچوں کی بے عزتی کرتے رہنا، شوہر کی بے عزتی کر دینا، کوئی مہمان آیا اس کی بے عزتی کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سی باتیں سنانا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، کسی دین پڑھنے پڑھانے والے کے شایان شان نہیں. آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بات آپ کی دوسرے کے موافق اور دوسرے کی آپ کے موافق ہو. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہم آزمائے بھی جاتے ہیں. آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، گھر والے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز گھر میں کہیں کوئی ڈیکوریشن پیس ہی رکھنا ہو، آپ کہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہسبینڈ کہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، آپ کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اے سی چلانا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں. یہ روزمرہ کے ایشو ہے. اب
ان کو بیٹھ کے ریزالو کر لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، بدتمیزی شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. مومن یہ نہیں کرتا، ریسپیکٹ فلی دوسرے کو اپنا نقطہ نظر کنوے کرتا ہے، کوئی سولوشن نکالتا ہے اس کا، لیکن یہ نہیں کرتا کہ بول چال بند کر دے، بد اخلاقی برتے، ایسے کام نہیں. ٹھیک ہے. پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، بلکہ محبت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں، کوئی خوبی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے.